بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ناظرین کرام، دل کی دنیا کا جو سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اس کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ گزشتہ حلقے سے ہم نے دل کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان کو سننا شروع کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے یہ سنا کہ دل کے بگاڑ کا ایک اہم سبب دل کا غیر اللہ سے متعلق ہو جانا ہے۔ یہ ان 5 بنیادی اسباب میں سے ایک سبب تھا جن کا تذکرہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حیثیت سے کیا ہے کہ عام طور پر لوگوں کے دلوں کے بگاڑ کا جو سبب ہیں وہ یہی 5 اسباب ہیں۔ شریعت میں جو اسباب بیان کیے گئے وہ بہت سارے ہیں، لیکن عملاً جو انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اس کا سبب سب سے پہلا غیر اللہ سے دلوں کا تعلق ہے۔ اور آج ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اسباب میں سے دوسرے سبب کا تذکرہ ہم لوگ سننے جا رہے ہیں، وہ ہے کثرت مخالطۃ الناس، لوگوں سے حد سے زیادہ ملنے ملانے کا اہتمام کرنا۔ اسلامی شریعت جو ہم اور آپ کو لوگوں کے ساتھ ضرورت کے مطابق تعلق رکھنے کی اجازت دیتی ہے بلکہ حکم دیتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے معاملات لوگوں سے ہٹ کر نہیں چل سکتے، ہم لوگوں سے دور رہ کر جی نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انسان انس سے ایک دوسرے کو اگر دیکھتا ہے تبھی اسے انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں سے تعلق شریعت کی نظر میں کوئی غلط بات نہیں، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن تعلقات کا ایک درجہ ہے جس میں آدمی کھل جاتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، مختلف موضوعات پہ تبادلہ خیال کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ سنتا ہے۔ تو مخالطت کا مطلب یہ ہے کہ باہم اس طریقے سے شیر و شکر ہو جائیں، اس قدر زیادہ ملیں کہ لگے جیسے یہ سب ایک ہی ہیں۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی اور بتلاتی ہے کہ یاد رکھو، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کے معاملے میں کچھ چیزوں کا تم خیال رکھو۔ اس بات کا خیال رکھو کہ لوگوں میں سے کس کے ساتھ تمہیں ملنا ہے اور کس کے ساتھ ملنے سے بچنا ہے، کس کے ساتھ ملے تو کتنا وقت ان کے ساتھ گزارنا ہے، کس کے ساتھ ملے تو ان کے ساتھ وقت کم سے کم گھٹانا ہے۔ اسلامی شریعت کا یہی پہلو ہے جسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کیا کہ آدمی اگر لوگوں کے ساتھ کھل کر جینے، مل کر جینے کا یہ مزاج حد سے زیادہ اگر اپنا لیتا ہے، تب پھر لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے آدمی کا دل اکثر غفلت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ آدمی باہر کی دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، باہر کی دنیا میں اس قدر زیادہ منہمک ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے کہ پھر اسے اپنے دل کی طرف توجہ دینے کی توفیق نہیں رہ جاتی۔ اور یہ بھی پہلو ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ملاتا، بہت زیادہ لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ دنیا کی محبت، دنیا جہاں کے معاملات کا تذکرہ اس حد تک کرتے ہیں کہ ان کی باتوں اور ان کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دل کے اندر خیر کا جو جذبہ ہے وہ کمزور پڑتا جاتا ہے۔ دنیا داری یا دنیا کے بہت سے معاملات جو خرابی کے باب میں آ سکتے ہیں، غلطی کے باب میں، وہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں۔
تو کثرت و مخالطۃ الناس، لوگوں سے حد سے زیادہ ملنے ملانے کا اہتمام کرنا، یہ دل کے بگاڑ کا ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملے میں تم لوگوں کی 3 قسمیں کر لو۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی ضرورت تمہاری زندگی میں کھانے اور پینے جیسی ہے، جس طرح کھائے پیے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے کچھ لوگ ہیں جن سے ملنا انسان کے دل کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ نیک لوگ، صالحین، یا ایسے اہل علم جو آپ کی تربیت کرتے ہوں، جو آپ کو دین سکھاتے ہوں، جو آپ کو آپ کے نفع و نقصان میں فرق بتلاتے ہوں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتے ہوں، جو آپ کو آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کرتے ہوں، یہ آپ کی ضرورت ہیں۔ جس طرح بنا کھائے پیے آپ جی نہیں سکتے، ایسی توجیہ و ارشاد، ایسی اچھی صحبت، ایسے اچھے تعلقات کے بغیر آپ اپنے دل کو زندہ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی حاضری، جمعہ میں بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ مسجد میں ہو، آپ کو اس بھیڑ میں جانا ہے۔ آپ کسی اجتماع، کسی دینی پروگرام کی بات کریں، اگر واقعی معنوں میں دینی پروگرام کے اندر جا کر آپ کے نفس کی تربیت ہوتی ہو، آپ وہاں جائیں، وہاں کی بھیڑ میں جانا آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ اگر کسی عالم کے حلقہ درس میں جاتے ہیں اور حلقہ درس میں لوگوں کی بھیڑ ہے، وہاں آپ اس بھیڑ میں شامل ہوتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر کسی اور قسم کی طرف جاتے ہیں، تب پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو بھیڑ ہے، ان کی حیثیت آپ کی زندگی میں کھانے اور پینے جیسی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر بڑھانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آج کی اس حلقے کی شروعات میں پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو لوگ اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں، صبح شام اپنے رب کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، علم والوں کی صحبت، جو آپ کی تربیت کریں، ایسے لوگوں کی صحبت، یہ لوگوں کی پہلی قسم ہے جن کی حیثیت آپ کی زندگی میں کھانے اور پانی جیسی ہو، جن کے ساتھ آپ کو اور مجھ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جس قدر زیادہ ہم بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں۔ یہ پہلی قسم۔ کہا لوگوں کو 3 قسموں میں بانٹ لو، ان میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی جن کی حیثیت کھانے اور پینے کی ہو تمہاری زندگی میں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جن کی حیثیت دوا کی ہے۔ دوا آدمی ضرورت پر ہی لیتا ہے، اور اتنی ہی مقدار میں لیتا ہے جتنی مقدار اس کی بیماری کے علاج کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے بغیر بیماری کے اگر دوا لے، یا متعین مقدار سے بڑھ کر اگر دوا لے لے، دونوں صورتوں میں اس آدمی کے لیے دوا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دوا آدمی بیماری کی حالت میں ضرورت پر ہی لیتا ہے اور ایک متعین مقدار ہی میں لیتا ہے۔ کہا کچھ لوگوں کی حیثیت تمہاری زندگی میں یہ ہو کہ وہ تمہارے حق میں دوا ہیں، اور دوا اس معنی میں کہ ان کو ضرورت کے وقت ہی تم ان سے تعلقات رکھو اور ضرورت بھر تعلقات رکھو۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورتیں، لازمی ضرورتیں، دکان جانا، دکاندار کے پاس کوئی چیز خریدنی ہے، جاؤ اس کے پاس، اپنی ضرورت کی حد تک تعلقات رکھو۔ دنیا کے مختلف میدان ہیں جہاں لوگوں کے ساتھ آپ کو سابقہ پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات رہتے ہیں، تو معاملات، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سب سے کٹ کر اس حیثیت سے جیو کہ تمہارے اپنے معاملات حل نہ ہو پائے، نہیں، تمہاری اپنی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم پیدا کرو، ان تعلقات کو تم نبھاؤ، لیکن کیسے؟ جیسے دوا ہوتی ہے، جب ضرورت ہو تبھی ان سے تعلقات پیدا کرو۔ گھنٹوں گھنٹوں جا کر کسی دکان پہ بیٹھ کر گپے ہانکنا، یا کسی ایسے مقام پہ جا کر بیٹھنا جہاں آپ کی ضرورت ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کر بیٹھنا، 5 منٹ کی آپ کی ضرورت، آپ 10 منٹ تک وقت گزارتے ہوں، یہ پسندیدہ چیز نہیں۔ بازار آپ جاتے ہیں، آپ کو خریدنی ایک چیز ہے، پہلے سے طے شدہ چیز ہے ایک چیز خریدنی، لیکن آپ اس چیز سے بڑھ کر بازار میں وقت گزارتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ دوا لے رہے ہیں لیکن دوا متعین مقدار سے بڑھ کر لے رہے ہیں، اور متعین مقدار سے بڑھ کر لی جانے والی دوا بیماری کی شفا سے بڑھ کر بیمار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسا میل جول لوگوں کے ساتھ آپ کا
یہ آپ کے دل کو نقصان پہنچانے والا ہے اور آپ کے دل کے بگاڑ کا سبب بننے والا ہے۔ لوگوں کی تیسری قسم تمہاری زندگی میں وہ ہو جن کی حیثیت کھانے میں زہر کی ہو۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کی اپنی غذا ہے، لیکن اگر اسے پتا ہو کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، بھوکا رہ جائے گا لیکن پھر بھی نوالا اپنے منہ تک نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ کھانا ہے لیکن کھانے سے بڑھ کر اس میں زہر ہے۔ کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کی صحبت میں رہنا دل کی تباہی ہے۔ ایسے لوگ جو برائیوں کے عادی ہیں، جو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ساتھ میں رہنے والے کو بھی ان گناہوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بدعتی ہیں، جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں اور جو آدمی ملے اسے اپنی بدعت میں شامل کر لیتے ہیں۔ عادی شرابی یا عادی قسم کے گنہگار لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صحبت کھانے کے اندر کے زہر والی بات ہے۔ آپ بظاہر ان کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو جس طرح کھانے کا زہر نقصان دہ ہوگا، ان کی اپنی صحبت بھی آپ کے حق میں نقصان دہ ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اس موضوع کی مزید وضاحت سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ دل کے بگاڑ کا ایک اور سبب سن رہے تھے، اور وہ تھا لوگوں سے ضرورت سے زیادہ تعلقات اور میل جول رکھنا، اور ضرورت سے زیادہ لوگوں کے درمیان کھل جانا، گھل جانا، مل جانا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ لوگوں سے تعلقات کے معاملے میں لوگوں کی 3 قسمیں تم کر لو۔ کچھ لوگ وہ جن کی حیثیت تمہارے نزدیک کھانے اور پانی جیسی کہ جس کے بغیر تمہارے دل کی زندگی نہ رہ سکے، وہ علماء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن کی حیثیت دوا کی ہے کہ ان سے تعلق آپ کے لیے ضروری ہے لیکن اتنا ہی جتنی آپ کی ضرورت ہے، ضرورت سے بڑھ کر نہ ہونے پائے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ جن کی حیثیت آپ کے اپنے کھانے کے اندر کے زہر جیسی ہے۔ آپ بھوکے رہ جائیں گے لیکن اس زہر و زہریلے نوالے کو اپنے منہ تک نہیں لے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی صحبت برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور برائیوں کی طرف نہ بھی لے جائے تو کم از کم اس پہلو کو آپ ذہن میں رکھیں، برے لوگوں کی صحبت آدمی کے دل میں کم از کم اس برائی کی نفرت کو گھٹا دیتی ہے۔ آپ برے نہیں ہوگے، آپ سوچتے ہوں گے میں میرے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی غلط حرکتوں میں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، کیا یہ کم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے اس برائی کی جو نفرت خود آپ کے دل میں تھی وہ خود کم ہو گئی؟ یہ دل کے بگاڑ کا سبب ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان کردہ حدیث کو، صحیح مسلم کی روایت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ہم لوگ بغور سنیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کا سب سے پسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک اس کی مسجدیں ہیں، اور روئے زمین کا سب سے ناپسندیدہ مقام اللہ کے نزدیک زمین کے بازار ہیں۔ اہل علم نے لکھا کہ مسجد اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندگی کے کمال کا مظاہرہ بندہ یہاں آ کر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق یہاں جوڑتا ہے۔ اور وہیں بازار کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس لیے کہ یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بہت ساری خرابیاں یہاں ہوتی ہیں۔ لیکن وہیں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بازار اس لیے بھی ناپسندیدہ ہیں کہ اکثر بازاروں میں رہتے رہتے، بازاروں میں اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں چلتے پھرتے، اور آج کی دنیا کی اصطلاح کے مطابق اگر کہیں تو شاپنگ کرتے کرتے صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اکثر دل پر غفلت کے ایسے پردے پڑنے لگتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا۔ آپ بازار میں پہلی مرتبہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ، اور بازار میں گھومتے پھرتے، خاص طور پہ اگر بازار ایسے ہوں جہاں بے پردگی ہے، بے حیائی بھی بسا اوقات نظر آتی ہے، ایسے بازاروں میں اگر آپ جاتے ہوں تو یہ مخالطت، لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول میرے اور آپ کے دل کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے لوگوں کی تقسیم بتائی،
اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، جو پہلی قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کو مسجدوں میں ملیں گے، یہ مسجدوں جیسے مقامات پر ملیں گے، اور جو دوسری اور تیسری قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ جو دوا کے درجے میں ہیں یا وہ جو زہر کے درجے میں ہیں، یہ دوسری قسم کے لوگ اکثر بازاروں میں ملیں گے، سڑکوں پہ، دکانوں پہ آپ کو ملیں گے۔ ناظرین کرام، اس فرق کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہوئے اکثر مقام خود متعین کر دیتا ہے کہ مسائل کہاں کیسے ہونے والے۔ ہاں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بازار میں کوئی ایسا نیک اچھا انسان ہو جس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو کچھ دین کی باتیں کرنے کرانے والا وہ ہو، یہ اچھی بات ہے جب تک دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، مسجدوں میں بیٹھ کر کچھ لوگ گپے ہانکتے ہوں۔ آپ دونوں صورتوں میں اس بات کو یاد رکھیں کہ صحبت اسی کی اچھی جس کی صحبت سے آپ کے دین و ایمان کی ترقی ہو، جس کی صحبت سے آپ کے ایمان میں بڑھوتری آئے، اور وہ صحبت کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات اس نے کہی، وہ کہتا ہے لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو صلاح حالي۔ کہتا ہے کہ لوگوں کی ملاقاتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے قیل و قال، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ جواب دیا، اس قسم کی بیکار کی صرف باتیں تم کو ملیں گی۔ اس لیے لوگوں سے ملاقات کم سے کم کرو، سوائے علم لینے کے لیے ملاقات کرو یا کسی حالت کو سدھارنے کے لیے ملاقات کرو۔ کتنا پیارا شعر اس نے کہا لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو صلاح حالي۔ اپنے آپ کو اس مزاج والا بنائیں کہ لوگوں سے ملنے ملانے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کس کی صحبت آپ کے دل کے لیے مفید ہے، کس کی صحبت آپ کے دل کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اس دن یعنی قیامت کے دن دنیا کے جو بہت ہی خاص دوست، بہت ہی گرم جوش دوست تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ سبحان اللہ! جو صحبت، لوگوں سے ملنا ملانا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن کے ساتھ ہنسنا بولنا، جن کے ساتھ گھومنا پھرنا دنیا کے اندر آپ کا لگا ہوا ہے، وہ لوگ آپ کے دشمن ہوں گے کل کے دن۔ آج جن کی ساتھ مجلسیں آباد ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے مجلسیں آباد ہوتی ہیں، جن کو محفل کی جان آپ سمجھتے ہیں، یا آپ جن کی محفل کی جان بنتے ہیں، کل وہ آپ کی جان پر بن جائیں گے، آپ کی جان پہ بن آئے گی، کل آپ کے وہ دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح فرمائی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ جو میل جول کا معاملہ ہے، جب یہ حد سے بڑھتا ہے تو یہ میرے اور آپ کے دل کو بگاڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ معاملہ اگر کنٹرول میں نہ رہے، قابو میں نہ رہے، تو میرا اور آپ کا دل بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہ قیامت کے دن ایک منظر وہ بھی ہوگا، ایک آدمی کا واقعہ قیامت کے دن جو پیش آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، اپنے افسوس کا اظہار کرے گا، انتہائی شدت کے ساتھ اپنے افسوس کا اظہار کرے گا، اور مارے غم اور افسوس کے اپنے دانتوں ہی تلے اپنے ہاتھ دبائے گا، اپنے ہاتھ خود کاٹے گا۔ یقول، اور یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے ذکر سے مجھے غافل کر دیا بعد اس کے کہ یہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا. اللہ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہمیشہ بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. ناظرین کرام، مفسرین کرام نے اس آیت کی شرح میں مشرکین مکہ میں سے ایک کا نام نقل کیا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر خیر کو پہچانا، لیکن اس کی اپنی دوستی ایک دوسرے مشرک کے ساتھ دوستی نبھانے کی خاطر اس نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے باز رہ جانا پسند کیا. کل قیامت کے دن وہ اپنی اس حرکت پہ پچھتائے گا، وہ افسوس محسوس کرے گا، اس صحبت پر، اس ملنے جلنے پر ماتم کرے گا کہ کاش کہ میری دوستی اس کے ساتھ نہ ہوتی جس نے مجھے اس تباہی کے دروازے تک پہنچایا ہے. وہ کل غمزدہ ہوگا، پچھتائے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے ملنے ملانے والوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا کم از کم اس درجے میں ہیں کہ خیر کی راہ میں ہماری ترقی کا سبب نہیں بن پاتے. اگر وہ خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تب تو بہت بڑی بربادی. یہ مثال اللہ نہ کرے کل ہمارے حال پہ بھی فٹ ہو سکتی، ہم پر بھی یہ چشمہ ہو سکتی، ہم پر بھی یہ منطبق ہو سکتی، اللہ نہ کرے. لیکن اگر صحبت کچھ ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے دین کی، ہمارے علم کی ترقی نہ ہوتی ہو، تو کیا پھر یہ افسوس نہیں، کیا پھر یہ نقصان نہیں ہے جس پہ افسوس کیا جانا چاہیے؟ یقیناً یہ قابل افسوس بات ہے، یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے. ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ بھی میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر اس بات کا خیال ہم رکھیں کہ بہت سے لوگوں کی مجلسیں، بہت سی صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی ہیں، ہمارے دل کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ہمارے دل کو ویران کرنے والی ہیں، ہمارے دل کو محروم کرنے والی ہیں، ہمارے دل کو نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان آیات کی روشنی میں دلوں کو برباد کرنے والے یا بگاڑنے والے اسباب میں سے ایک اور سبب کی بہت ساری وضاحت ہمارے سامنے آئی. وہ یہ کہ لوگوں سے ملنا ملانا اور ضرورت سے زیادہ ملنا ملانا میرے اور آپ کے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے، دلوں کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہماری صحبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کر دے، ہماری صحبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے. ہمارے دلوں کی آبادی والی جو مجلسیں ہیں ان مجلسوں میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.